Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Those brothers who have completed their salah kindly requested to gather at the front of the Jamaat Khana, taking care of those who are still in their salah. تمام مدرسة درخواست کے قریب قریب تشلے ہیں انشاءاللہ. Those brothers who are at the back as well, as we are in the Jamaat Khana, please maintain silence and come at the gather at the front of Jamaat Khana, inshallah. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور. جس ضرب سے دل
ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قابل تکریم علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آج 18 رمضان المبارک بلاک بند کی اس جامع مسجد میں ہم اور آپ دین کی نسبت پر جمع ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رہتی دنیا تک یہ بات مسلم ہے کہ آج تک دنیا میں ایسے لوگ تو پیدا ہوئے کہ ان میں سے بعضوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، بعضوں نے رسولوں کا انکار کیا، یا دنیا میں اور چیزوں کا انکار کیا۔ اس میں سے واحد صرف ایک چیز ایسی ہے پوری دنیا میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں، اس کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں، اور وہ موت ہے۔ یعنی دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، بادشاہ ہو یا وزیر، غلام ہو یا آقا، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن دنیا سے واپس جانا ہے۔ جائے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں۔ جس نے اس دنیا میں جنم لیا اس کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے وہاں ضرور جانا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے بارے میں منظر کشی کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا ڈانسر گزرا ہے، وہ ہر چیز، جو چیز بھی استعمال میں لاتا تھا وہ لیبوریٹری کروا کر، چیک کروا کر اس کو استعمال کرتا تھا، اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں دنیا میں سب سے بڑی عمر رکھنے والا انسان ہوں گا جو بہت زیادہ جیا ہوگا۔ مگر اس کی جب موت آئی تو اس کو ایک لمحہ بھی ایسا وقت نہیں ملا کہ وہ اپنی موت کو بچا سکے۔ موت کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے، کب آ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، آج اگر ہم کو کہہ دیا جائے کچھ لمحے کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے کہ آج رات 10 بجے تجھے موت آنے والی ہے، تو میرا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، میرا بولنا بند ہو جائے گا، میرا دیکھنا بند ہو جائے گا، میرا سوچنا بند ہو جائے گا، ہر کا ہر فرد میرے قریب ہوگا، مجھ سے بات کرنا چاہے گا، مگر میری زبان میں گویائی نہیں ہوگی، میرے کان میں سنوائی نہیں ہوگی۔ آخر کیا بات ہے؟ کس چیز نے میرا بولنا بند کر دیا؟ کس چیز نے میرا سننا بند کر دیا؟ آخر کوئی تو چیز ہے، اور وہ چیز موت ہے۔ موت بولنے میں بڑی آسان ہے، مگر جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو بدن میں پسینہ آ جاتا ہے،
دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم اس موت سے بھاگتے ہو، وہ تجھ کو آ پکڑے گی، پکڑ لے گی اچانک. اسی لیے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ہوگا. ہے نا، انسان کہے گا اے اللہ مجھے وقت دے دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے لولا اخرتنی لاجل قریب. انسان چاہے گے اللہ فاصدق واکم من الصالحین، اے اللہ مجھے موقع دے دے، تھوڑا سا لمحہ دے دے، تھوڑی سی گھڑی دے دے، کچھ عمریں دے دے، میں نیک بن جاؤں گا، صالح بن جاؤں گا، اپنے اعمال کو سدھار لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، اب تیری موت کا وقت آ گیا، اب تجھے ہم یہاں سے لے کے چلے جائیں گے. واللہ خبیر بما تعملون، پھر اللہ ہم کو باخبر کرے گا اس چیز پر جو ہم نے کیا ہے دنیا میں. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، اللہ کی طرف سے گھڑی ہے، یہ غنیمت کا وقت ہے، یہ عمریں ایسے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. اگر کام میں لگ گئی تو موت آسان ہے. حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارک پیش کی کہ موتو قبل ان تموت. علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا ہے کہ مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مر جاؤ، یعنی تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مار دو. یعنی جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دو، جو ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ کو کر رہے ہیں وہ ناراضگی چھوڑ دو، جھوٹ ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دو، کینہ کپٹ ہے تو کینے کو چھوڑ دو، حسد ہے تو حسد کو مٹا دو، آپسی بغض ہے بغض کو ختم کر دو، آنکھوں سے بد نظری ہوتی ہے بد نظری چھوڑ دو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. دوسرا ایک مطلب یہ فرمایا موتو قبل ان تموتو، یعنی ہر لمحہ موت کا استحضار کرو. جہاں کہیں بھی رہو موت مجھ کو کب آ کے پکڑ لے گی پتہ نہیں، کب آ کے پکڑ لے گی پتہ نہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو میں چل رہا ہوں میری موت آ جائے گی، کہیں ایسا تو نہ ہو نماز پڑھ رہا ہوں میری موت آ جائے گی، کہیں ایسا تو نہ ہو رات کو سو رہا ہوں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. بس ہر وقت موت کا استحضار، ہر وقت موت کا استحضار کہ کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. موتو قبل ان تموتو. آگے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب کرو. دن بھر میں سوچو کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، آج میں نے کتنی تلاوت کی، آج میں نے کتنا ذکر و اذکار کیا، آج مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی ہوئی، کیا مجھ سے نافرمانی تو نہیں ہوئی. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ کل قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے. ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذات یعنی لذت کو مٹانے والی جو چیز ہے اس کو اکثر یاد کرو، یعنی موت. انسان روپیے پیسے حاصل کرتا ہے تو بڑے شوق سے حاصل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، دنیاوی کاموں میں آگے بڑھتا ہے اس میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لذات کو مٹانا ہے یعنی دنیاوی محبت کو مٹانا ہے تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کر لیا کرو. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ ولماذا بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو کچل دے، نفس کو مار دے، منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے. ہم جو لوگ زندگی گزار رہے ہم منمانی زندگی گزار رہے، دل میں آیا تو عبادت کی، دل میں آیا تو نہیں کی. ہم لوگ جو زندگی جی رہے منمانی زندگی جی رہے. رب چاہی زندگی گزارو.
اور موت کے بعد کی تیاری کرو۔ اب مرنے والے دو قسم کے ہوں گے، ایک تو موت آتی ہے انبیاء کرام کو، ان کی موت تو بڑی خوش و خرم ہوتی ہے، ان سے تو پہلے اللہ کے فرشتے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد ان کو اللہ کے وہاں بلاوا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جو موت آتی ہے وہ بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، مگر بعض موتیں بڑی نیک اور بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بعض موتیں بڑی بری ہوتی ہیں۔ جب کوئی نیک مرد مومن مرتا ہے، اس کا انتقال ہونے لگتا ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، آخری سانسیں نکلتی تو آسمان سے جنت کے فرشتے آتے ہیں۔ وہ جنت کے فرشتے ان سے کہتے ہیں اخرجی یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبہ، کہ اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی تو باہر نکل، اخرجی بحمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غصبان، کہ تیرے لیے جنت ہے اور جنت کے پھل ہے، خوشخبری ہے، اور تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، جنت سے جنت کا کفن لے کے آتے ہیں اور ان کو بڑی خوشخبری دیتے ہیں، جنت میں جا کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پوری زندگی استقامت حاصل کی، پوری زندگی ایمان کے ساتھ رہے، نماز کے ساتھ رہے، اللہ کو ایک مانا، اللہ کا انکار نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ جب ان کی سانس نکلے گی، روح نکلے گی، تو فرشتے ان کے پاس داخل ہوگے، نازل ہوگے، تتنزل الملائکہ، وہ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو غمگین مت ہو، تو خوف مت کر، مت ڈر، تو ڈر مت، خوف مت کر، غمگین مت ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرشتے ہیں۔ پھر اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کیسی خوشخبری کہ وہ کہیں گے کہ وہ تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس جنت کی خوشخبری جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہوگی جس کی تو خواہش کرے گا۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی بات وہ فرشتے کہیں گے نزلا من غفور الرحیم، آج تم رب کے مہمان ہو۔ کس کے مہمان؟ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے مہمان بن جائے تو وہ مہمان پھولا نہیں سماتا، یہاں تو رب جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس رب کے مہمان ہم لوگ بنیں گے، مگر کب؟ جبکہ اس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، نماز والی، قرآن کی تلاوت والی، گناہوں کو چھوڑ کر رب کو راضی کر کر، من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب بندے جب مرتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، تبسم ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا چو مرگ آیت تبسم بر لبے او، نشان مرد مومن، نشان مرد مومن چو مرگ آیت تبسم بر لبے او، کہ مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا. آخری سانسیں چل رہی تھی. ان کی بیوی سے ان کا یہ کراہنا دیکھا نہیں گیا تو انہوں نے اس کراہنے کو برداشت نہ کر کے ایک آہ بری اور یہ الفاظ کہے، واہ حربا، ہائی افسوس، ہائی افسوس. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، لا تقولی واہ حربا بل قولی واہ تربا، القا غدن لأحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبت. کہ پگلی ہائی افسوس مت کے، بلکہ یہ کہ ہائی خوشی کا وقت ہے، ہائی مسرت کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ کل جب میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میں میرے دوست، میرے صحابہ سے ملوں گا اور میرے نبی، میرے پیارے رسول سے ملاقات کروں گا. جو مرد مومن ہوتا ہے، جس نے پاکیزہ زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے موت آئے تو میں میرے مولا کو دیکھوں، موت آئے میں میرے رسول کو دیکھوں، موت آئے تو میں میرے صحابہ کو دیکھوں. اللہ والوں کی موت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جنہوں نے پنامہ لکھی. پہلے عطر کی شیشی کا ان کا پیسہ تھا، ان کا دھندا تھا، بزنس تھا. ایک دن اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بزرگ آیا جن کے کپڑے پھٹے پرانے، حالت تر بتر، دیکھنے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی عام انسان. کچھ سوال کیا. سوال کرنے کے بعد اس آدمی نے حضرت شیخ سے کہا کہ فرید بتا تو کس طرح مرے گا، مجھے تیری روح اس عطر کی شیشی میں نظر آ رہی ہے. کیا کہا؟ اے فرید تو بتا کس طرح مرے گا، تیری روح مجھے اس عطر کی شیشی میں نظر آ رہی ہے. پھر حضرت شیخ نے کہا کہ بوڑھے آدمی تم بتاؤ تم کس طرح مرو گے، تمہاری موت کس طرح آئے گی. پھر وہ اللہ والے اس شاپ میں ہی، اس دکان میں ہی زمین پر لیٹ گئے اور لیٹتے لیٹتے یوں کہا میں تو اس طرح مروں گا. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد سو گئے. حضرت شیخ اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس بوڑھے آدمی کو دیکھا، ٹٹولا، ہلایا. دیکھتے ہیں تو وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. مرنے والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مرنا دنیا تک لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ میری موت بھی ایسی آئے. ہم بھی روزانہ دعائیں کرتے ہیں کہ کاش ایسی موت ہو کہ سر سجدے میں ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، روزے کی حالت میں ہو، جمعہ کا دن ہو، نماز میں ہو. یہ سب تمنائیں ہماری ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ مگر میرے دوستو، اس تمنا کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، من مانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے حضور آنا پڑے گا. اور ایک موت جو ہوتی ہے وہ ابغض، یعنی ایسا بندہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا موت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش
آپ ان ظالموں کا حال دیکھتے اور ان کے سکرات کے وقت کو دیکھتے، فرشتے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہہ رہے ہوگے کہ نکالو تم اپنی جانیں، آج تم کو ضلالت کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اس بات پر جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کرتے تھے تو تم تکبر کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کفاروں کا حال ہوگا۔ تو میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بغیر انسان کو کوئی چارہ نہیں، مگر حقیقت اور بہتر انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ علامہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو مجذوب قسم کے تھے۔ خلیفہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کبھی کبھی حضرت خلیفہ ہارون رشید کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو جانے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس داخل ہوئے تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ یہ چھری، یہ لکڑی لے جاؤ، دنیا میں تم کو کوئی اگر بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھری، یہ لکڑی دے دینا۔ علامہ بہلول اس چھری کو لے کر، اس لکڑی کو لے کر گھر پر آ گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، علامہ بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید کی طبیعت ناساز ہے، آخری لمحات گن رہے ہیں۔ تو شاہی محل پر پہنچ گئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، حاضر ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کہا کتنے دن کا سفر ہے، کب واپس لوٹو گے؟ کہا کچھ پتہ نہیں، وہاں سے کون لوٹ کر آتا ہے؟ کہا کتنی تیاری کی ہے؟ کہا کتنے آگے لشکر بھیجے ہیں، کتنے سپاہی بھیجے ہیں؟ کہا وہاں کون سپاہی بھیجتا ہے؟ کہا جب دنیا کا کوئی سفر کرتے تھے تو آپ کے جانے سے پہلے کئی سپاہیوں کو آپ بھیجتے تھے، کئی لشکروں کو بھیجتے تھے، کتنا سامان آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا آخرت کا سفر ہے جہاں سے واپس لوٹنا نہیں ہے اور تم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ حضرت ہارون رشید خلیفہ جو وقت کا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، آ کر کہنے لگے ہاں افسوس میری زندگی پر، میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ حالانکہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، پھر بھی یہ خوف، یہ ڈر تھا۔ علامہ بہلول نے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی۔ میرے دوستو، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، پورے دن کا جائزہ لیں، عادت بنائیں، رات کو سونے سے پہلے یا دن کی صبح میں یا دوپہر میں جب کبھی موقع ملے سوچے میری زندگی کتنی نیکی پر ہے، میری زندگی کتنی بدی پر ہے، میں میرے رب کا کتنا فرما بردار بندہ ہوں، میں میرا رب کا کتنا نافرمان بندہ ہوں۔ ویسے تو ہر دن صبح ہوتی ہے، ہر دن شام ہوتی ہے، میں صبح کام پر جاتا ہوں، شام کام سے لوٹتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، بستر پر آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پیر درد کرتے ہیں، نیند نکالتا ہوں، نیند ختم ہو جاتی ہے، صبح پھر واپس ہوتی ہے، پھر میں چل دیتا ہوں، پھر شام ہوتی ہے۔ بس ایک مشین ہے جو چل رہا ہے، ایک دن یہ مشین بند ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ کل مولا پوچھے گا، اس زندگی کا سوال کرے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہے، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ بہت سے لوگ دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔ نمبر ایک الصحہ، نمبر دو الفراغ۔ صحت اور تندرستی، آج مجھے طاقت ہے، میں کھڑے ہو کر
تراویح پڑھ لیتا ہوں، کھڑے ہو کر تہجد پڑھ لیتا ہوں، کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، مگر کیا سوچتا ہوں ابھی کیا عمر ہے، 30 سال 40 سال 35 سال 50 سال کیا عمر ہے، ابھی تو بہت طاقت ہے، ابھی تو قوت ہے، بعد میں جا کے عبادت کر لوں گا، ابھی کیا تہجد پڑھنے کی، سیاح۔ پھر جب آدمی کمزور بن جاتا ہے پھر رونے لگتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، مجھے طاقت نہیں ہے۔ اے دوست، کاش تو صحت کے دنوں کو سنبھال لیتا اور اللہ کے حضور دو گانے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اور دوسری چیز والفراغ، آدمی کو جب وقت ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، تو اس فرصت کو فائدے میں نہیں لاتا، بلکہ کیا کرتا ہے، کبھی تو موبائل میں، کبھی تو سانگ میں، کبھی تو مووی میں، کبھی تو ادھر ادھر کی گپ پاشی میں آدمی اس کو بٹا کر ختم کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں جا کر جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر یہ انسان افسوس محسوس کرتا ہے، کاش میں جوانی میں کچھ کر لیتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا حال تو کیسا ہے، اس بادشاہ کی طرح اور اس وزیر کی طرح ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اس نے ایک باغ بنایا ہے، اس باغ کے 3 طبقات رکھے ہیں۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اس بادشاہ نے ایک باغ بنایا ہے، اس باغ کے 3 پارٹ اور 3 حصے بنائے ہیں، تینوں میں فروٹ لگوائے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے فروٹ، مختلف اقسام کے فروٹ۔ اس وزیر کو بلاتا ہے، ایک ٹوکری دیتا ہے، ایک باسکٹ دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے تو جا اس باغ کے اندر اور وہاں سے فروٹ توڑ کر لا، مگر میری شرط یہ ہے کہ جس باغ کے حصے سے تو گزر گیا واپس اس حصے میں تو آ نہیں سکتا۔ 3 حصے ہیں، پہلے سے گزرا دوسرے میں چلا گیا، واپس پہلے میں ریٹرن نہیں ہو سکتا، دوسرے میں گیا تو پہلے میں نہیں آ سکتا، تیسرے میں گیا تو دوسرے میں نہیں آ سکتا۔ وہ وزیر وہ ٹوکری لے کر وہاں سے نکلا اور گیا، اس نے دیکھا کہ باغ کے پہلے حصے میں بہت اچھے اچھے فروٹ ہیں، مختلف اقسام کے فروٹ ہیں۔ دل تو چاہا یہاں سے توڑ لے، مگر دل نے یہ فیصلہ کیا پہلے میں اتنے اچھے ہیں، دوسرے میں کتنے اچھے ہو گئے، اس نے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ دوسرے میں گیا، دوسرے میں جا کر دیکھتا ہے پہلے سے اور زیادہ اچھے ہیں، وہاں اس نے دیکھا، پھر دل میں ایک خیال آیا اگر یہاں سے توڑ لیا تیسرے میں اگر اور اچھے ہو گئے تو کیا ہوگا، اس نے دوسرے حصے کو بھی چھوڑ دیا۔ جب تیسرے پارٹ میں پہنچا تو دیکھتا ہے وہاں فروٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا یہی حال ہے، جب بچپن ہوتا ہے ماں باپ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے سونے دو، جب کچھ جوان ہونے لگتا ہے ماں باپ کہتے ہیں بچہ تھکا ہارا آیا ہے اسے سونے دو، جب جوان ہو جاتا ہے اور شادی کی عمر آ جاتی ہے پھر وہ خود سوچتا ہے آج تو طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، کچھ اور عمر جانے دے، آگے جا کے عبادت کر لوں گا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، نہ پیر میں طاقت ہے، نہ آنکھوں میں طاقت ہے، نہ ہاتھ میں طاقت ہے، نہ جسم میں طاقت ہے، اب یہ افسوس کے ہاتھ ملتا ہے کاش میں جوانی میں کچھ کر لیتا۔ میرے دوستو، آج کے اس مذاکرے کا مقصد ایک ہی ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ، حساب لے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ آج تک کی میری جو زندگی گزری ہے، 40 سالہ 45 سالہ 50 سالہ، میں کتنا اپنا رب کا فرما بردار ہوں، میں نے کتنا اپنے رب کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کیا ہے۔ جب انسان بار بار سوچے گا، محاسبہ کرے گا، آخرت کا ذکر آئے گا، اور بار بار کبھی کبھی علماء فرماتے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، کبھی کبھی سوچو کہ ایک دن آئے گا کہ میں گھر میں بستر پر پڑا ہوں گا اور بستر پر میرے ارد گرد قریب میں میری اولاد ہوگی، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوگے، اور میری آنکھیں بند ہوگی، میں آخری سانس لے رہا ہوں گا، اور میرے بچے میرے بارے میں فکر کریں گے کہ ابا 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 کا آخری وقت کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا ہو جائے۔ بس ہر جگہ سے یہ آوازیں آئے گی
کوئی کلمے کی تلقین کرے گا، کوئی یاسین پڑھے گا، کوئی لا الہ پڑھے گا، کوئی اشہد ان لا الہ پڑھے گا، اور آخری لمحات میں میرے بچے فکر میں ہوں گے، یہاں تک کہ میری سانس ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا کریں گے؟ میرے گھر والے میرے آنکھیں بند کریں گے، میرے پیر کو سیدھا کریں گے، میرے ہاتھ کو سیدھا کریں گے، میرے سر کو، میرے منہ کو باندھ دیں گے دھاگے سے، یہاں تک کہ میرے اوپر ایک کپڑا اڑا دیں گے، مجھے گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچے اس وقت کو کہ میرے دوستو، اس وقت پھر آواز لگائی جائے گی، فلانا اب حاضر نہیں ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، اب تک یہاں تھا، اب کہاں گیا؟ آخر کس چیز نے اس کو یہاں سے بلا لیا؟ میرے دوستو، یہی موت ہے، ایک لمحے میں ادھر اور ایک لمحوں میں ادھر۔ پھر کیا ہوگا؟ گھر والے آپس میں فکر کریں گے کہ اس کی خبر وہاں دو، اس کی خبر وہاں دو، فلانی جگہ خبر بھیجواؤ، ہر جگہ خبر بھیجوائی جائے گی، ادھر کفن کی تیاری ہوگی، ادھر غسل کے پانی کی آواز دی جائے گی کہ غسل کے پانی کو تیار کرو، غسل کا پانی تیار کیا جائے گا، اس پانی کو تیار کرنے میں 4 آدمی 5 آدمی لگیں گے، پھر اس کے بعد اس کے جنازے کو، اس کی نعش کو اس تختے پر لایا جائے گا، اس تختے پر سلایا جائے گا، سلانے کے بعد آج تک وہ اپنا کپڑا خود نکالتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ اپنا کپڑا خود کیوں نکال نہیں پا رہا؟ کہاں چلی گئی وہ طاقت؟ کہاں چلی گئی وہ قوت؟ آخر کس بات نے اس کو مجبور کر دیا؟ یہی جواب آئے گا، موت موت موت۔ پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ وہ غسل دینے والا ایک کینچی لائے گا، وہ کینچی کپڑے پر چلائے گا اور ہمارے کپڑے کو چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا۔ کہاں گئی وہ طاقت؟ دنیا میں کہتا تھا مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، مجھ سے بڑا کوئی قوت والا نہیں، تیری شیخی ختم نہیں ہوتی تھی، آج کس چیز نے تجھے پکڑ لیا؟ یہی وہ چیز ہے میرے دوستو، یہ محاسبہ جب انسان کرے گا، سوچے گا کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی اللہ کے وہاں حاضر ہونا ہے، پھر خود بخود انسان عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر راتوں کو آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ اب اٹھے بغیر چین نہیں آتا، سوتا بھی رات کو 2 بجے ہوگا، مگر صبح جب تک تہجد نہیں پڑے گا اس کے دل کو سکون نہیں پہنچے گا، جب تک ذکر و اذکار نہیں کرے گا اس کے دل کو سکون نہیں آئے گا، دنیا کا کام بھی لگن سے کرے گا اور آخرت کا کام بھی لگن سے کرے گا، مگر اس وقت ہوگا جب کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے گا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، تجھے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر تجھے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، تجھے بس یہی ایک دن ہے، رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے ڈوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Jazakallah khair. All the brothers are kindly requested to come to the madrasa hall. Alhamdulillah, food has been arranged. Please, nobody leave without eating food, inshallah. Jazakallah.